کلپ نمبر 1291۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ صاد کی آیت نمبر 39 سے 40 تک کی تلاوت، ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ھذا عطاؤنا فامنن او امسک بغیر حساب۔ ترجمہ، یہ ہماری عطا ہے تو تم احسان کرو یا روک رکھو، تم پر کوئی حساب نہیں۔ ھذا عطاؤنا، یہ ہماری عطا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ ہماری عطا ہے، تو اب جس پر چاہو احسان کرو اور جس کسی سے چاہو روک رکھو، تم پر کسی قسم کا کوئی حساب نہیں۔ یعنی آپ کو دینے اور نہ دینے کا اختیار دیا گیا کہ جیسی مرضی ہو ویسے کریں۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام کو دیتا ہے اور وہ مخلوق میں تقسیم کرتے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور وہ حضرات اللہ کریم کے حکم سے مخلوق میں تقسیم فرماتے ہیں، اور اس تقسیم میں انہیں دینے اور نہ دینے کا مطلقاً اختیار ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں بھی ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور میں تقسیم فرماتا ہوں۔ دو احادیث مبارکہ مزید سماعت کیجیے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں رات کے وقت رسول کریم علیہ السلام کی خدمت میں رہا کرتا اور آپ کے استنجا اور وضو کے لیے پانی لاتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مانگ کیا مانگتا ہے؟ میں نے عرض کی، میں آپ سے جنت کی رفاقت کا سوال کرتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، اس کے علاوہ اور کچھ؟ میں نے عرض کی، مجھے یہی کافی ہے۔ ارشاد فرمایا، پھر زیادہ سجدے کر کے میری مدد کرو۔ نمبر 2، امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، رسول کریم علیہ السلام سے جب کوئی شخص سوال کرتا تو اس وقت دو طرح کی صورتحال ہوتی۔ اگر حضور اقدس علیہ السلام کو دینا منظور ہوتا تو نعم فرماتے یعنی اچھا، اور نہ منظور ہوتا تو خاموش رہتے، کسی چیز کو لا یعنی نہ فرماتے تھے۔ ایک روز ایک اعرابی نے حاضر ہو کر سوال کیا تو حضور پرنور علیہ السلام خاموش رہے، پھر سوال کیا تو خاموشی اختیار فرمائی، پھر سوال کیا تو اس پر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، سل ما شئت یا اعرابی، اے اعرابی جو تیرا جی چاہے ہم سے مانگ۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، یہ حال دیکھ کر نبی پاک علیہ السلام نے فرما دیا ہے، جو دل میں آئے مانگ لے۔ ہمیں اس اعرابی پر رشک آیا، ہم نے اپنے دل میں کہا اب یہ نبی پاک علیہ السلام سے جنت مانگے گا، لیکن اعرابی نے کہا تو کیا کہا کہ میں حضور علیہ السلام سے سواری کا اونٹ مانگتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، عطا ہوا۔ عرض کی، حضور علیہ السلام سے زاد سفر مانگتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، عطا ہوا۔ ہمیں اس کے ان سوالوں پر تعجب ہوا، اور سید دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس اعرابی کی مانگ اور بنی اسرائیل کی ایک بڑھیا کے سوال میں کتنا فرق ہے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے اس کا ذکر ارشاد فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں اترنے کا حکم ہوا اور وہ دریا کے کنارے تک پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے سواری کے جانوروں کے منہ پھیر دیے کہ خود واپس پلٹ آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ یہ کیا حال ہے؟ ارشاد فرمایا، تم حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کے پاس ہو، ان کا جسم مبارک اپنے ساتھ لے لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر کا پتہ معلوم نہ تھا۔ آپ نے لوگوں سے فرمایا، اگر تم میں سے کوئی حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کے بارے میں جانتا ہو تو مجھے بتاؤ۔ لوگوں نے عرض کی، ہم میں سے تو کوئی نہیں جانتا، البتہ بنی اسرائیل کی ایک بڑھیا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کے بارے میں جانتی ہو کہ وہ کہاں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے پاس آدمی بھیجا، جب وہ آ گئی تو اس سے فرمایا، تجھے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر معلوم ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ فرمایا تو مجھے بتا دے۔ اس نے عرض کی، خدا کی قسم میں اس وقت تک نہ بتاؤں گی جب تک آپ مجھے وہ عطا نہ فرما دیں جو کچھ میں آپ سے مانگوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تیری عرض قبول ہے۔ بڑھیا نے عرض کی، میں آپ سے یہ مانگتی ہوں کہ جنت میں آپ کے ساتھ اس درجے میں رہوں جس درجے میں آپ ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جنت مانگ لے، یعنی تجھے یہی کافی ہے، اتنا بڑا سوال نہ کر۔ بڑھیا نے کہا، خدا کی قسم میں نہ مانوں گی مگر یہی کہ آپ کے ساتھ رہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے یہی رد و بدل کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، اے موسیٰ وہ جو مانگ رہی ہے تم اسے وہی عطا کر دو کہ اس میں تمہارا کچھ نقصان نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے جنت میں اپنی رفاقت عطا فرما دی، اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر بتا دی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ناش مبارک کو ساتھ لے کر دریا پار کر گئے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے اپنی تصنیف الامن والعلا میں یہ حدیث پاک نقل کر کے اس کے تحت 7 نکات بیان فرمائے ہیں۔ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور اقدس علیہ السلام کے اس ارشاد جو جی میں آئے مانگ میں صراحت کے ساتھ عموم موجود ہے کہ جو دل میں آئے مانگ لے، ہم سب کچھ عطا فرمانے کا اختیار رکھتے ہیں۔ صحابہ کرام نے اعرابی کو اختیار ملنے پر رشک فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان کا عقیدہ یہی تھا کہ حضور اقدس علیہ السلام کا ہاتھ
اللہ تعالیٰ کی رحمت کے تمام خزانوں اور دنیا و آخرت کی ہر نعمت پر پہنچتا ہے، یہاں تک کہ سب سے اعلیٰ نعمت یعنی جنت جسے چاہے بخش دے۔ اختیار عام ملنے کے بعد عرابی نے جو مانگا اس پر حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کا تعجب فرمانا اور بنی اسرائیل کی بڑیا کی مثال دینا اس بات کی دلیل ہے کہ اگر وہ جنت کا اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ مانگتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہی اسے عطا فرما دیتے۔ بڑیا کا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے جنت میں ان کی رفاقت کا سوال کرنا اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سوال سن کر غضب و جلال میں نہ آنا بلکہ اس سے یہ کہنا کہ ہم سے جنت مانگ لو، اور اللہ تعالیٰ کا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑیا کی طلب کے مطابق عطا فرمانے کا حکم دینا اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑیا کو جنت میں اپنی رفاقت عطا فرما دینا، یہ سب شواہد اس بات کی دلیل ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو بے پناہ اختیارات عطا فرماتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے مخلوق میں جنت اور اس کے درجات تک تقسیم فرماتے ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مخلوق کا ان سے جنت اور اس کے اعلیٰ درجات مانگنا شرک ہرگز نہیں ہے۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ۔ ترجمہ، اور بے شک اس کے لیے ہماری بارگاہ میں ضرور قرب اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا، اور بے شک اس کے لیے ہماری بارگاہ میں۔ اس سے پہلی آیات میں وہ نعمتیں بیان کی گئیں جو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں عطا کی گئیں، اور اس آیت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر آخرت میں کی جانے والی نعمتوں کا ذکر ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ دنیا میں اس عظیم سلطنت کے ساتھ ساتھ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آخرت میں بھی ہماری بارگاہ میں قرب اور اچھا ٹھکانہ ہے، اور وہ ٹھکانہ جنت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ الہی میں بڑی عزت و وجاہت والے